الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ اس سے قبل کی نشست میں حج کے معاملے میں تلبیہ کے مسائل آپ نے سنے، اور تلبیہ کے بعد اب ہم احرام کے لیے وہ مسائل بیان کرتے ہیں جس کی عام طور پہ حج اور عمرہ کرنے والے صاحبان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ غسل باندھنے کے لیے احرام کرنا، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، معاف کیجیے بات الٹی ہو گئی، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ غسل محض صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو انہوں نے غسل فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور احرام باندھنے کے لیے میں نے انہیں چادریں پیش کیں، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس سے پہلے یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غسل صفائی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو، پاک حالت میں، تو غسل اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ خواتین کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے ان پر غسل فرض ہو اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کرنا ہو، تو بھی جب وہ احرام کی نیت کریں گی تو غسل ان کے لیے اس وقت بھی مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس غسل کا واجب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس غسل کا تو تعلق ہے صفائی سے، اور صفائی اور پاکیزگی ہر حال میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے خواتین بھی جب احرام باندھیں تو وہ غسل کر لیں، وہ اس سے ایسے پاک تو نہیں ہو جائیں گی جیسے کہ وہ واجب غسل سے پاک ہونا ہے، مگر یہ کہ پھر بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر لینا چاہیے، اور کوئی آدمی وضو بھی نہ کرے اور اس کے بغیر ہی احرام باندھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ مکروہ ہے، یعنی شریعت نے اسے کوئی پسندیدہ چیز قرار نہیں دیا۔ فرض کیجئے کہ پانی نہ ہو اور وضو کے لیے بھی تمام اسباب میسر نہ ہوں، جیسے جہاز میں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ میقات قریب ہے اور آپ احرام باندھ لیجیے، تو بہت سے لوگ واش رومس میں چلے گئے، اور پانی تو اتنا وہاں تو غسل ہو بھی نہیں سکتا، ایک وضو ہو سکتا ہے اور وہ اتنا بھی وقت نہیں رہا، تو تیمم کا کرنا صحیح نہیں، تیمم مت کرے، اسی حالت میں احرام کو باندھ لے، اور پھر وہاں کراہت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت میں
اتنی گنجائش نہیں ہے یا جگہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس وقت تو پھر ویسے ہی احرام باندھ دے۔ مردوں کے لیے احرام کی چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے جو وہ اوپر اوڑھتے ہیں کندھوں پہ کہ دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر سہولت سے آ جائے، اور آسانی سے اوپر والی چادر دایاں ہاتھ اگر بلند کریں آسمان کی طرف سیدھا کریں تو اوپر والی چادر اس کے نیچے سے نکال کے پھر بائیں کندھے پہ ڈال دیں، پھر ہاتھ نیچے کر لیں۔ اتنی چادر ہونی چاہیے، اور تہبند یا تہمد یا دھوتی یا جو بھی آپ سے کہیں وہ اتنا ہو کہ انسان اچھی طرح اپنے آپ کو سمیٹ لے، چھپ جائے صدر اس کا۔ احرام میں کرتا، پاجامہ، اچکن، بنیان، اس قسم کی تمام چیزیں پہننا منع ہے، اور اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کپڑا بھی جسم کی ہیئت پر سلا ہوا ہو اس کا پہننا جائز نہیں، یعنی جو کپڑا بھی اس طرح کاٹا جائے اور سیا جائے کہ انسان کے جسم کے کسی عضو پر اسے پہنا جا سکے اسے پہننا جائز نہیں۔ مثلا صدری اچکن اسے دیکھ لیجیے، یہ اسی طرح کاٹ کے سی جاتی ہے نا کہ انسانی جسم پہ پوری آ جائے۔ کرتا اسے کاٹا جاتا ہے کپڑے کو، پھر انسانوں کی ہیئت اس کے جسم کے طرز پہ بنایا جاتا ہے نا، تو تمام وہ کپڑے جو انسانوں کی جسم کے لیے ان کی ہیئت ان کے اعضاء کے مطابق کاٹ کے بنائے جائیں گے ان کا پہننا جائز نہیں۔ اور اگر جو چادر تہمت کے طور پر باندھنی ہے یا لنگی ہے اس کے دونوں سرے جوڑ کر سی دیا جائے اوپر سے نیچے تک تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تہمت کی چادر بعض اوقات ہوتا ہے بچے باندھ لیتے ہیں، ان کے احرام کے مسائل اگرچہ الگ سے بھی آ رہے ہیں۔ بعض لوگ بالکل چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، جیسے 18 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا، تو یہ لوگ کبھی گئے بھی نہیں ہوتے، پہلی مرتبہ گویا عمرے یا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی تہمت باندھا بھی نہیں ہوتا، تو ان بیچاروں کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو ایسے بچوں کے لیے یا اسی طرح بہت بوڑھی عمر ہو جائے ان کے لیے اگر احتیاطاً ان کی چادر سی دی جائے دونوں سرے، یعنی کپڑے کو آپ بچھا دیجیے اور کپڑا جو نیچے باندھنا ہے لنگی کے طور پہ جو چادر ہے اس کے ایک سرے کے دو کونے دوسرے سرے کے دو کونوں کے ساتھ ملا کر سی دیے جائیں تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ احرام کا کپڑا بالکل سلا ہوا نہ ہو، تو افضل ہونے کی بات الگ ہے اور جائز ہونے کی بات الگ ہے، اور وہ بچے اور بوڑھے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے یا جن کو تجربہ نہیں ہوتا، کبھی زندگی میں ایسا موقع ہی پیش نہیں آیا ہوتا، ہمیشہ وہ پہنتے ہیں شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ یا ایسی چیزیں، ان کے لیے عملاً دقت ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو ایسے بوڑھوں کو اگر سی دیا جائے کوئی حرج نہیں، جائز۔ احرام کا کپڑا سفید ہونا یہ افضل ہے، اچھا ہے کہ احرام کا کپڑا سفید ہو، اور اگر احرام کا کپڑا سفید نہ ہو کسی اور رنگ میں ہو تو بھی جائز ہے۔ مثلا سردی ہے زیادہ ہے اور کسی آدمی نے
کھدر کی چادریں 2 لے لی اور ایک تہمت باندھ لیا اور ایک اوپر اوڑھ لی، اور کھدر خالص سفید رنگ کا نہیں تھا یا اس کا بر چھوٹا تھا تو اس نے کوئی رنگین کھدر لے لیا اور وہ باندھ کی 2 چادریں تو بھی جائز ہے۔ بر چھوٹا تھا، سفید رنگ کا کھدر مل گیا تو اس نے کیا کیا کہ 4 ٹکڑے لے لیے، اور بر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس نے چادروں کی سلائی کروا دی، 2 چادریں سی کے نیچے باندھ دی، 2 چادریں لمبائی میں سی کر اوپر اوڑھ لی دوسری چادر، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور جتنی چیزیں شریعت نے لوگوں کے جواز کے لیے بتائی ہیں وہ بتانی چاہیے تاکہ لوگ خام خواہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کی نفسیات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی چیز گناہ نہ ہو اور اس پر بوجھ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ ذہنیت انسان کو خراب کرتی ہے، بچوں کو خراب کرتی ہے خاص طور پہ۔ اس لیے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سے کام ایسے ہیں جو شریعت نے ان کے لیے گناہ قرار نہیں دیے، اسی طرح بڑے لوگوں کے لیے، جیسے اب دیکھ لیجئے احرام کی چادروں کو سینا، اس کو شریعت نے گناہ قرار نہیں دیا، اور ایک آدمی مجبوری سے سلی ہوئی چادریں لے لیتا ہے، باندھ لیتا ہے احرام، اور اب اس کا یہ تصور کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، خام خواہ اس چیز کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس طرح بعض اوقات، کبھی کبھی بعض اوقات مجرمانہ ذہنیت پرورش پاتی ہے کہ وہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا رہے۔ یہ کام نہیں کرنی چاہیے۔ جس حد تک شریعت نے بس گنجائش دی ہو اتنا بتانا چاہیے، اپنے پاس سے خام خواہ شریعت میں سہولتیں پیدا کرنا یہ بھی منع ہے، حرام بات ہے، جو اللہ نے نہیں کہی وہ نہ کہے، اور خام خواہ سختیوں کا پیدا کرنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں ایکسٹریمز چھوڑ دے، دونوں انتہاؤں کو چھوڑ دے، نہ تو خام خواہ لوگوں کے لیے مسائل کو گھڑتا پھرے اور نہ ہی خام خواہ لوگوں کے لیے تنگی کرتا پھرے، بلکہ مسائل وہی بتانے چاہیے جو ایکچوئل پوزیشن ہے، جو شریعت نے بتلایا ہے کہ چیزیں ایسے ہیں۔ تو احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے، لیکن اگر کپڑا سفید نہیں ہے، کسی اور رنگ کا ہے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا احرام باندھنا ثابت ہے کہ وہ دونوں چادریں بالکل سفید نہیں تھیں، بلکہ اس میں سرخ رنگ کی پٹیاں پڑی ہوئی تھیں، سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے ہی فرض کر لیجئے کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے کمبل لپیٹ دیا، تو یہ کمبل لپیٹنا، موٹی چادر کا لپیٹنا، اوڑھنا، یہ چیزیں جائز ہیں، سر کو نہ ڈھانپے۔ باقی کمبل، لحاف، اس قسم کی چیزوں میں حتیٰ کہ ان سے احرام باندھ لیا کسی نے، یہ بھی جائز ہے۔ پتلا سا کمبل ہوتا ہے، کسی کو زیادہ سردی لگتی ہے تو اس نے اسی سے احرام بنا لیا اپنا، یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک کپڑا کوئی آدمی اگر استعمال کر لے وہ بھی درست ہے، اور 2 سے زیادہ کرنا چاہے، جیسے ہم نے بتایا کہ بر چھوٹا ہے کپڑے کا، کپڑا اس سے موٹا لینا ہے، یا تولیہ ہے اس سائز کا نہیں ملتا، تو 2 سے زیادہ چادریں بھی جائز ہیں جبکہ انہیں سی لیا جائے۔ اور اسی طرح احرام باندھ کے اوپر کوئی چادر سردی کی وجہ سے اوڑھ لی، وہ بھی جائز ہے۔ اور احرام میں تولیے کا احرام باندھنا جو عام طور پہ ہمارے ممالک میں مل جاتا ہے بہتر ہے،
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پانی پڑتا ہے اس پہ تو جسم سے چپکتا نہیں، پردہ رہتا ہے اور انسان اس میں زیادہ محفوظ رہتا ہے پردے کے اعتبار سے، اس لیے تولیے کا احرام باندھنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ صحیح ہے۔ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں اس میں، مگر زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ستر کے اپنے آپ کو چھپانے کے زیادہ قریب ہے۔ اب جبکہ لباس کے بھی مسائل ہو گئے اور غسل کے بھی، تو اب آ گئی احرام کی نماز۔ 2 رکعتیں نفل احرام کی نیت سے ایسے وقت میں پڑھنا سنت ہے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مثلا عصر کے بعد احرام باندھا ہے، اب نہ پڑھے۔ مثلا فجر کے وقت احرام باندھا ہے اور وہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ اور ایسی صورت میں فرض نماز کے بعد اگر احرام کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے، بس عصر کے فرض پڑھ لیے اور احرام کی نیت کر لی، فجر کے فرض پڑھ لیے اور احرام کی نیت اس کے ساتھ ہی کر لی، یہ سب صورتیں درست ہیں۔ تو مکروہ اوقات میں نوافل نہیں ہیں، اور اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو خواہ اس میں فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھی ہو، اس کے بعد 2 رکعتوں کا پڑھنا افضل ہے۔ جیسے کسی انسان نے ظہر کی نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی ظہر کی، اب وہ کہتا ہے کہ میں احرام باندھوں، تو احرام کے لیے 2 رکعتوں کا پڑھنا افضل ہے۔ اور جس میقات سے احرام باندھا ہے، مثلا جدہ سے جا رہے تھے اور جدہ میں وہاں کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے اور اب وہ جا رہا ہے حرم شریف میں، تو جہاں پر مسجد آئے گی میقات کی، حدیبیہ کے راستے سے اگر جا رہا ہے تو وہاں مسجد آتی ہے، وہاں سے احرام باندھنا مستحب ہے۔ وہاں 2 نفل پڑے اس مسجد میں اور وہاں سے احرام باندھے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور احرام بغیر نماز کے باندھنا، بالکل نماز نہ پڑھے، جائز ہے یہ بھی، لیکن مکروہ ہے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ نماز کے لیے وقت بھی مکروہ ہو تو پھر اس وقت بغیر نماز کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کے بعد اب نفل تو نہیں نہ پڑھ سکتے، پھر اس نے غسل کیا اور غسل کر کے اب احرام باندھ رہا ہے، تو یہ احرام جو ہے بغیر نماز کے 2 نفل پڑھے بغیر بھی جائز ہے، درست ہے، کوئی کراہت نہیں، اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے ایسا جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔ اور اسی طرح خواتین ایسی حالت میں جب کہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں تو غسل یا وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں، بس ان کا احرام اور آسانی سے بن گیا، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس پر خوشی سے عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سب کے سب اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں، اپنی خوشیوں کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح احرام باندھو اور نماز تو پڑھنا نہیں ہے تو نہ صحیح، ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا۔ طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ جب کہیں کہ میری دی ہوئی رخصت پر نرمی پہ عمل کرو تو بس نرمی پہ عمل کر لے، اور جب وہ کہیں کہ کوئی رخصت نہیں ہے تو بس پھر اس پہ عمل کرے۔ اللہ تعالی کے سامنے انسان کو بالکل اپنے اختیارات بھول جانے چاہیے، اپنا اختیار بھول جانا چاہیے، جو اللہ کہیں گے وہی کرنا۔
اور احرام کے جو نفل ہیں 2 رکعتیں پڑھنی سر ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں ابھی احرام اس نے شروع ہی نہیں نہ کیا، اس سے پہلے ہی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو اس حالت میں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر سلام پھیر کے ٹوپی یا جو چیز بھی سر پہ ہے اسے ہٹا دینا چاہیے، اور سر کھول کے یعنی ننگے سر پھر تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کا بہت خیال کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کے لیے حکم ہے کہ چادر اپنی اوڑھنے والی دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ وہ ڈال لیں، یہ اصطلاح میں استواء کہلاتا ہے، اور استواء یعنی چادر کو دائیں ہاتھ میں نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا صرف طواف میں ہوتا ہے، صرف طواف میں، یاد رکھیے گا۔ یہ 2 رکعتیں جو احرام کے لیے ہیں اس میں دونوں کندھوں کو دونوں شانوں کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، اس طرح نفل پڑھنے مکروہ ہیں کہ ایک کندھا ننگا ہے۔ اور اسی طرح حرمین شریفین میں بیت اللہ میں اور اس کے علاوہ بھی نماز اس حالت میں پڑھنی مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے ایسے نماز میں دونوں کندھوں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ اور آپ جب حج پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہزاروں، 1-2 نہیں اور 50-100 نہیں اور 2-4 ہزار نہیں، ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بغیر وجہ کے ایک کندھا اب ننگا ہوا ہے۔ یہ نماز مکروہ ہے۔ اللہ کے گھر گئے اور اللہ تعالی کے ہاں اس کی خوشی کے لیے گئے تو چاہیے کہ مسائل پر بھی عمل کریں۔ نماز دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے، ایک کندھا ننگا کر کے نماز پڑھنی نماز کو مکروہ کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت، یہ حالت صرف طواف کے لیے ہے، اور جب طواف شروع کرے تو پھر یہ کرے، اور طواف کے 7 چکروں کے لیے 7 چکر جب مکمل ہو گئے تو کندھے کو ڈھانپ لے، یہ نہ کرے۔ اور حتیٰ کہ اس دوران میں ابھی طواف کے فرض کیجئے 3 چکر پورے کیے، 1 چکر پورا کیا اور نماز کا وقت آ گیا، درمیان میں نماز شروع ہو گئی، تو اس وقت بھی نماز کو دونوں شانے کندھے ڈھانپ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک مرتبہ احرام کیا باندھ لیا، اب وہ کندھا بالکل ہی 24 گھنٹے ننگا ہی رہے اور اس پہ چادر کو نہیں ڈالنا، یہ غلط چیز ہے۔ سمجھانا چاہیے کہ یہ استواء چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے، دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا صرف اور صرف طواف میں ہوتا ہے، اور طواف کے 7 چکروں کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے، جو ان کے ساتھ ہو اپنا احرام باندھنے سے پہلے یا اپنا احرام باندھ کے بھی بے ہوش آدمی کی طرف سے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو یہ احرام اس کا بندھ جائے گا۔ ڈاکٹرز جو جاتے ہیں انہیں کئی مرتبہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بچوں کا احرام ہے، اور نابالغ بچے لیکن ہوں وہ ہوشیار سمجھدار، جیسے 8 برس کا بچہ ہے،
10 برس کا بچہ ہے لیکن بالغ نہیں ہے تو وہ خود اپنا احرام باندھے اور حج کے سارے افعال، حج کی ساری چیزیں ایسے ہی کرے گا جس طرح کے باقی لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ مرد حضرات کرتے ہیں۔ اور اگر بچہ ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی اس کے والد یا بڑے بھائی جا رہے ہیں وہ اس کے ولی ہیں، تو ولی کو چاہیے کہ اس بچے کی طرف سے احرام باندھے۔ یہ ولی کا ہونا اس مسئلے کو سیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے ولایت باپ کی ہوتی ہے اور باپ کے بعد بھائی کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے شریعت نے رکھی کہ رشتہ داروں میں بڑا ہونا، ولایت کا ہونا، یہ کس کے لیے ہے، کون اس کا ولی ہے، یعنی کون سب سے پہلے ہے جس کو شریعت مانتی ہے کہ تمہارا بڑا سب سے پہلے تو یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ مثلا سب سے پہلے تمہارا بڑا تمہارے والد ہیں، والد نہیں ہیں تو پھر بھائی ہیں، کیونکہ یہ ولایت یہ بہت جگہ کام آتی ہے۔ نکاح میں بھی حکم یہی ہے کہ لڑکی سے اجازت اس کا ولی لے یا پھر ولی کی رضامندی سے جو بھی لے، اور بہتر یہ ہے کہ ولی اجازت لے۔ اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے باپ اجازت دینے جائے، اور یا پھر بھائی اس کے ساتھ جائے، یا پھر یہ لوگ جس کے لیے راضی ہوں وہ جائے، مگر ولایت اور بڑا کسی کا ہونا شریعت نے اس پہ مستقل احکامات دیے، اور جہاں تک ہو سکے کوئی سر پہ چھوٹا بڑا ہونا ہی چاہیے۔ یہ جو اب ہمارا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے نا بغیر بڑوں کے، سر پھرے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی سر پہ نہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ کسی کی عزت ادب نہ احترام، بڑی بری چیز۔ اور چھوٹوں سے زیادہ بڑے جو اب بن گئے ہیں نا، انہوں نے اتنا علم، اتنا ادب، اتنی محبت نہیں سیکھی کہ اپنے آپ کو اس مقام کا اہل لوگوں سے قرار دلوائیں، اس کو ڈیزرو کرتے ہوں۔ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے لیے علم حاصل کریں، انہیں تعلیم دیں، ادب سکھائیں، اور محبت سے پیش آئیں، تاکہ خود نہ بھی کہیں کہ میں بڑا ہوں تو بھی لوگ ایسے ہی عزت کریں جیسے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ آدمی کو خود ڈیزرو کرنا چاہیے۔ تو نکاح میں ولایت، یہاں احرام میں بھی ولایت کہ ولی اس کا کون ہے، اس کے ساتھ بڑا کون ہے، وہ بچے کی طرف سے احرام باندھے۔ چھوٹا بچہ ناسمجھ ہے، اب وہ احرام بندھواتے ہیں اسے یا حج کے افعال کراتے ہیں، تو یہ چیزیں اس بچے کی درست نہیں ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ بالکل ناسمجھ ہے، اور اگر اللہ تعالی توفیق دے تو بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے، تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے خدا کے گھر وہاں کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں اور انہیں پتہ چلے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان ہیں۔ سمجھدار بچہ ہے تو اس کی طرف سے اس کا ولی احرام نہیں باندھ سکتا، ناسمجھ چھوٹا بچہ ہے تو پھر ولی اس کا احرام باندھے گا۔ اور اسی طرح سمجھدار بچہ خود طواف کرے۔ بچہ سمجھدار ہے لیکن ابھی بالغ نہیں بھی ہے
تو عرفات کا وقوف بھی وہ خود کرے گا، مزدلفہ میں بھی وقوف اسے سکھایا جائے گا، سعی وہ اپنی کرے گا، رمی اپنی کرے گا، یہ سب چیزیں اس بچے کے لیے اپنی. اور ولی اس کو چاہیے کہ بچے کو ان چیزوں سے منع کرے جن میں حالت احرام میں اللہ نے روکا ہے، جیسے خوشبو لگانا. اور اگر فرض کیجئے بچہ کوئی ایسی بات کر لیتا ہے تو اس کی کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، نہ بچے پر نہ اس کے ولی پر. اور بچے کو بھی جب احرام باندھا جائے تو اس کے جسم سے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جائیں، الگ کر دیے جائیں، اور اس بچے کو لڑکی یا لڑکا انہیں احرام بندھوایا جائے. اور اگر لڑکا ہے تو ظاہر ہے کہ چادر اور لنگی ہوگی، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے وہی احرام ہوگا جو خواتین کے لیے ہوتا ہے. بچے پر حج فرض نہیں، اس لیے اس کا حج نفل ہو جائے گا. اور جب وہ بالغ ہوگا تو اس وقت اگر اس کے پاس استطاعت ہے اتنی تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. اور بچے کا احرام لازمی بھی نہیں ہوتا. اگر تمام افعال چھوڑ دے یا کچھ بھی چھوڑ دے تو بچہ ہے نا، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. فرض کیجئے کہ بچے کے ساتھ اس کا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہیں، دونوں ساتھ ہیں، تو باپ پہلا ولی ہے، اس کا باپ کا زیادہ حق بنتا ہے، وہ اس کی طرف سے احرام کی نیت کریں گے. چھوٹا بچہ، اور اگر بڑا بچہ ہے تو پھر خود ہی احرام باندھے گا. اس کے بعد عورت کا احرام ہے. اور خواتین کے احرام کے معاملے میں مردوں کے ساتھ فرق ان کے احرام میں بس اتنا ہے کہ ان کے لیے، خواتین کے لیے سر کا ڈھانپنا واجب ہے، اور مرد ظاہر ہے کہ سر نہیں ڈھانپے گا. اور خواتین جو چادر، جو دوپٹہ، جو چیز بھی اوڑھی ہوئی ہے سر پہ، اس کو اچھی طرح نیچے کی طرف چادر کو کھینچ لیں، اور وہ پیشانی کے اوپر ایسی طرح کہ چہرے کو ڈھانپ لے، یہ تو نہ ہو. لیکن چونکہ اجنبی مرد ہے نا، ان کے سامنے بے پردہ ہونا بھی منع ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ گھونگھٹ جیسے نکالتے ہیں ایسے کر لیں، لیکن چہرے کو بچانا چاہیے، اس پہ کپڑا نہ لگے. اور یا پھر ایسی صورت کرنی چاہیے کہ نقاب چہرے پر ڈال دیا جائے لیکن کپڑا چہرے کو نہ لگے. جیسے کہ بعض خواتین کوئی چیز پیشانی پہ لگا لیتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سے نقاب سامنے لٹک جاتا ہے. عورتوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، خواہ وہ رنگین ہو اور خواہ وہ اس میں ڈیزائن ہو، لیکن ایسے کپڑے اچھے نہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگوں کو خام خواہ ایسی کشش اور ایسی چیز یا ایسی کیفیت پیدا ہو. عورتوں کو احرام میں زیور پہننے بھی جائز ہے، نہ پہننا اچھا ہے، لیکن جیسے انگوٹھی ہے، کانوں میں زیورات ہوتے ہیں، ناک میں ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں خواتین کے لیے درست ہیں. موزے پہننا بھی جائز ہیں، دستانے پہننا بھی جائز ہیں. اور خواتین کے لیے تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے. یہ پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ بس اتنا پڑھ لیں کہ اپنے آپ کو آواز پہنچ جائے.
اور طواف میں یہ جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ رمل ذرا اچھی طرح مضبوطی سے قدم جما کر چلیں، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا سعی جب خواتین کرتی ہیں نا، ایک وہاں پر صفا سے جب اتریں گی، یہ نیچے صفا ایک چھوٹی سی چٹان اب تو رہ گئی ہے، پہاڑ تھا پہلے، اس سے نیچے کی طرف اتریں تو دائیں ہاتھ پہ ایک سبز رنگ کا ستون آتا ہے، یہاں سے مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا چاہیے، انہیں بھی بھاگنا نہیں چاہیے، اور آگے چل کے پھر دوسرا ستون آ جاتا ہے، گرین کلر کی سبز رنگ کی لائٹ بھی یہاں لگی ہوئی ہے اور ستونوں کا رنگ بھی گرین ہے، سبز ہے، تو ان دونوں کے درمیان مردوں کو تیز چلنا ہے، خواتین کو نہیں۔ اور اس سعی میں کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ صفا سے اتریں تو دروازے جتنے حرم کے ہیں چمک رہے ہیں جیسے سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ سب آپ کے رائٹ ہینڈ پہ آئیں گے، دائیں ہاتھ پہ۔ تو سعی جتنا بھی بائیں ہاتھ کی طرف رہ کے کی جائے اتنی ہی افضل ہے۔ رائٹ ہینڈ وہ ایسی جگہ بھی آ جائے گی جس میں بعد میں جگہ شامل کر کے اسے سعی کی جگہ بنایا گیا ہے، اور لیفٹ ہینڈ پہ جہاں درمیان میں معذوروں کو دوڑاتے ہیں، کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف کو جتنا ہو سکے یہاں سعی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر سعی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور جو دائیں طرف کا حصہ ہے یہ بعد میں بڑھا کر شامل کیا گیا ہے، تو اس لیے عام طور پہ یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں ہوتا اور لوگ احتیاط کرتے بھی نہیں ہیں۔ خیر احتیاط کی تو ایسی بات کچھ نہیں، مگر زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب ہو جائے گا۔ تو خواتین کے لیے یہ جو گرین پلرز ہیں ان کے درمیان نہ دوڑنا ہے نہ تیز چلنا ہے، بس وہ اپنی چال چلیں جیسے چلتی ہیں، اور جس وقت ہجوم زیادہ ہو جائے صفا اور مروا پہ بھی زیادہ اوپر نہ جائیں، اور حجر اسود کو بوسہ بھی نہ دیں، بلکہ حجر اسود کو تو حج میں مردوں کو بھی بوسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اصل میں خوشبو لگا دیتے ہیں، اور یہ ان کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ لاکھوں افراد جب اس کو بوسہ دیتے ہیں تو احتیاط تو نہیں کرتے ہر آدمی، تو تھوک لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حجر اسود کو صاف کرتے رہتے ہیں، اس پہ خوشبودار کپڑا پھیرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حجر اسود کو تو بوسہ نہ دینا ہی اس حالت میں بہتر ہے۔ اور اسی طرح 2 رکعتیں جو طواف کے بعد خواتین نے پڑھنی ہے پیچھے جا کر حرم میں کہیں پڑھ لیں، مقام ابراہیم پہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ مردوں کو بھی مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اب تو بہت رش ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں سر پر ایک چھوٹا سا رومال باندھ لیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو کے بال تو نہیں کھلیں گے تو ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے، اور یاد رکھیے یہ سر پر رومال باندھنے کا حکم جو ہے شریعت نے دیا ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ احرام کے لیے نہیں ہے، احرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اصل میں جو پردہ ہے نا سر کے بالوں کا یہ اس کے لیے، کیونکہ خواتین کے لیے سر میں احرام باندھنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرض کر لیجیے کسی خاتون نے سر کھلا رکھا اور کوئی چادر اوڑھنی کوئی چیز بھی نہیں سر پہ لی، تو اس پر اس کا کفارہ نہیں، اس لیے سر کو
اگر کپڑا باندھ دیا جائے، چھوٹا سا رومال باندھ دیا جائے تاکہ بال محفوظ رہیں، ٹوٹے نہیں، اور سطر ان کا چھپانا واجب ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، وگرنہ عورت کے سر کا احرام میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح احرام کے کھولتے وقت ساری چوٹی اس کو پکڑ کے اور انگلی کے ایک پور سے ذرا سے زیادہ بال کاٹ دینے چاہیے تاکہ سر کے اکثر بالوں کا حصہ کٹ جائے، اس سے احرام کھل جائے گا۔ اور خواتین کے احرام میں مردوں کی طرح کی چادروں کے معاملے میں وہ پابندیاں نہیں ہیں، اس لیے جو بھی لباس وہ پہنتی ہیں گھر میں، بس اس لباس میں بھی احرام ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کا جو احرام بازاروں میں ملتا ہے اسی خریدا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو گھروں میں وہ اپنے کپڑے پہنتی ہیں اس میں احرام کی نیت کر لیں گی۔ احرام کی ایک قسم اور ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جس شخص کا مرد یا عورت ہونا معلوم نہ ہو، وہ اگر حج کرنا چاہیں، احرام باندھنا چاہیں، تو ان کے لیے عورت کا حکم لگتا ہے کہ خواتین کی طرح وہ احرام باندھیں، اور خواتین ہی کی طرح حج کے سارے اور عمرے کے سارے احکامات ان پر ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا مرد یا عورت ہونا معلوم نہ ہو سکے، ان پر کوئی حکم نہ لگایا جا سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، ان لوگوں کے لیے شریعت نے مستقل احکامات دیے، اور جتنی بھی کتابیں فقہا نے لکھی ہیں انہوں نے اس میں صاف صاف چیپٹرز لکھے ہیں کہ ان کے لیے حج کیسا ہے، ان کی نماز کیسی ہے، ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، اس لیے کہ ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق۔ ہمارے معاشرے میں صرف ہمارے تعلیم کے نہ ہونے نے اور معاشرتی اقدار نے ان لوگوں کو خراب کر دیا اور ان لوگوں کے حقوق ختم کر دیے۔ شریعت نے ایسے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی شریعت کے احکامات بتلائے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں خرابی آ گئی ہے ایسی کہ گویا یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں، یا ان کا دل نہیں ہے، یا یہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ احرام باندھنا چاہیں تو ان پہ خواتین کا حکم لگے گا کہ تمام وہ چیزیں جو خواتین کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں، اور وہ جن چیزوں سے انہیں منع کیا جائے گا انہیں بھی منع کیا جائے گا۔ اب آ گئی بات کہ احرام کی حالت میں کیا چیزیں منع ہیں۔ تو جن چیزوں کو شریعت بالکل منع کرتی ہے احرام باندھنے کے بعد، وہ یہ ہیں کہ کسی قسم کی بھی ایسی بات کرنا عملی طور پر یا اپنی زبان سے جس کا تعلق بھی خواتین کا مردوں سے یا مردوں کا خواتین سے ثابت ہوتا ہو، منع ہے۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، نہ زبان سے اور نہ ہی عملاً، جس میں کسی قسم کا ایسا تعلق پایا جاتا ہو۔ گناہ کے جتنے کام ہیں، یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کے جتنے کام ہیں وہ ویسے بھی منع ہیں، لیکن احرام کی حالت میں تو خاص طور سے شریعت نے منع قرار دیا۔ اس لیے حالت احرام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں لڑنا جھگڑنا بھی منع ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کاؤنٹر میں لوگ ہوتے ہیں،
عملہ ہوتا ہے وہ آپ ہی کی خدمت کے لیے ہے، لیکن رش ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، نظم و ضبط نہیں ہوتا، ڈسپلن قوم تھوڑا ہی ہے، ڈسپلن نہیں ہے، لائن نہیں لگانی، اور جو کوئی پہلے آیا ہے یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے. بس ہر آدمی کو ایسی جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے اس نے فلائٹ چلانی ہے اور پائلٹ ہے، اور اگر یہ رہ گیا تو جہاز مس ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بھائی، نہیں لڑنا چاہیے، نہیں جھگڑا کرنا چاہیے، لوگوں کا حق ماننا چاہیے. جو پہلے آیا ہے اس کی پہلے باری ہے، اور جو کاؤنٹر کے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، انہیں بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، تو درگزر کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ حالت اب اس نے ایسی کر لی ہے احرام باندھ کے کہ نظر اس پہ رکھے کہ کس کے گھر جا رہا ہوں، اور اس نے کرم سکھایا ہے، اس نے مہربانی اور محبتوں کا سبق دیا ہے، نفرتوں کا نہیں. اس نے کسی سے نفرت نہیں سکھائی، نفرت کفر سے سکھائی ہے، شرک سے سکھائی ہے. جو عقیدے کی نفرت ہے وہ بھی انسانوں سے نفرت نہیں، کفر اور شرک سے ہے. تو حالت احرام میں لڑنا منع ہے، خوشبو لگانی، ناخن کاٹنے، بال کاٹنے، بالوں کا کٹوانا، ناخن کا کسی اور سے کہنا کہ یہ کاٹ دو، چہرے کو، سر کو، مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا، خواہ تھوڑا یا زیادہ، یہ سب منع. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن اپنی انگلیوں سے کاٹتے ہیں، ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں، یہ بھی منع ہے. یہ ویسے بھی منع ہے، ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنا یہ شریعت نے ویسے بھی منع قرار دیا ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن حالت احرام میں تو اور بھی منع ہے، کیونکہ وہاں تو اصل میں ہی بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت ہی نہیں. اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، کرتا پاجامہ، اسی طرح ٹوپی، دستانے، موزے، یہ منع ہے مردوں کے لیے. عورتیں دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں. اور ایسا جوتا پہننا کہ پاؤں میں جو ہڈی ابھری بھی ہے یہ چھپ جائے، یہ بھی منع ہے. پاؤں میں انگوٹھے میں اوپر کی طرف سے جو ہڈی شروع ہوتی ہے، اور انگوٹھے سے شروع کریں، پاؤں کو زمین پہ رکھیے، اور پاؤں کا یہ حصہ جو تلوا ہے وہ تو زمین سے چپک گیا، اور جو اس کے برعکس اوپر والا حصہ ہے وہ آسمان کی طرف ہے، چھت کی طرف ہے. تو یہ جو اوپر والے حصے میں ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے، انگلیوں اور انگوٹھے کے بعد اب اپنے ہاتھ سے اگر چلیں، ہاتھ لگائیں اس جگہ پہ، انگلیوں پہ اور پاؤں کے پنجے پہ، تو آپ ہاتھ کو پنڈلی کی جانب لے کے جائیے، اوپر کی طرف، رکھنے کی طرف. تو یہ جو ہڈی ابھری ہوئی ایک محسوس ہوتی ہے، یہ جو ہڈی ہے اس کو چھپانا منع ہے. اور سر اور چہرے پر پٹی کا باندھنا یہ بھی منع ہے. سر پہ پٹی نہ باندھی جائے، چہرے پہ پٹی نہ باندھی جائے، اور اگر زیادہ دیر تک باندھ لی تو پھر اس کا صدقہ بھی آئے گا، اور اس پر پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا، وہ مسائل الگ ہیں. اور اگر کوئی شخص ایسا خوش نصیب ہو کہ احرام میں ہی مر جائے تو اس کی تکفین، اس کا کفن
اور اس کے لیے سارے احکامات پھر ایسے ہی ہو جائیں گے جسے عام آدمی، سر اس کا ڈھانپا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، بس وہ پھر جیسے عام میت ہے. ہاں اس کی فضیلت حدیث میں بڑھ گئی ہے. ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت احرام میں مر جائے قیامت میں بھی وہ احرام ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ اسی طرح تلبیہ پڑھ رہا ہوگا جس طرح وہ مرا تھا. اور یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی طرف سے پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے حج کرتا ہے. لیکن یہ سارے احکامات اس کی فضیلت کے آخرت کے ساتھ ہیں. دنیا میں اس کو غسل بھی دیا جائے گا، خوشبو بھی لگائی جائے گی، چہرہ سر وغیرہ ڈھانپا جائے گا، جس طرح عام آدمیوں کو کفن پہناتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اگر عورت ہے تو پھر بھی وہی. یہ تو چیزیں منع تھیں بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالت احرام میں مکروہ ہیں، اور مکروہ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جسم سے میل کچیل کو دور کیا جائے. اب اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کا جسم میلا ہو جائے اللہ کی خاطر، اس کے جسم پہ دھول اور مٹی پڑ جائے اللہ کی خاطر. یہ تھوڑا ہی ہے کہ مٹی اور ریت کو خود اٹھا کے اپنے جسم پہ ڈالنے لگیں، مگر جتنا بھی اب میلا ہو جائے، سر کو، داڑھی کو، چہرے کو، جسم کو صابن سے دھونا منع ہے، حتیٰ کہ مکروہ ہے، یعنی نہ کرے، ایسے کراہت ہے. سر اور داڑھی میں کنگھی کرنا یا اس طرح کھجلانا کہ بال گر جائیں، جوئیں اگر پڑ گئی ہیں تو وہ گر جائیں، اس کا خوف ہو ان چیزوں کے گرنے کا تو مکروہ ہے. بعض لوگوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں خود بیماری کی وجہ سے، ضروری نہیں ہے کہ گندا رہنے کی وجہ سے. تو اس لیے میل کچیل کا دور کرنا یہ مکروہ ہے. اور داڑھی میں خلال کرنا بھی مکروہ ہے، نہ کرے. اور اسی طرح جو نیچے چادر باندھتے ہیں مرد، اگر دونوں پلوں کو سی لیا ہے اپنی حفاظت کی وجہ سے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بعض حضرات نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ ہونے کا بھی اگر فرض کرنے کوئی فتویٰ دے دے گا تو دم واجب نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی قربانی واجب نہیں ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ نیچے والی چادر تو اچھی طرح باندھ دی اور اوپر والی چادر جو ہے اسے گردن میں ڈال کر اس کے دونوں سروں کو گرہ دے دینا جیسے بے فکری ہوتی ہے، تو یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی تکیے پر اس طرح لیٹنا کہ الٹا لیٹ جائے اور سارا چہرہ تکیے میں چھپا دے، یہ بھی مکروہ ہے. بچے کبھی ایسے کرتے ہیں، انہیں منع کرنا چاہیے. اور حالت احرام میں تو مکروہ اس وجہ سے بھی ہے کہ سارے چہرے کو چھپا لیا، اور احرام کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی اس طرح سونا کہ پیٹ اور سینہ زمین کے ساتھ لگ جائیں، جیسے بچے کبھی الٹا سو جاتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے سوتے دیکھا تھا تو منع فرمایا، اور فرمایا کروٹ کے بل سو جاؤ، اور میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے دیکھا ہے لیٹے ہوئے. تو ایسے لیٹنا کہ پیٹ اور چہرہ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں اور کمر اور پیٹھ اور یہ سب چیزیں آسمان کی طرف ہوں، یہ مکروہ ہے. ویسے بھی سونا نہیں چاہیے، اور بچوں کو بچپن سے ہی منع کرنا چاہیے، ورنہ عادت پڑ جاتی ہے. حتیٰ کہ بیچارے جب بڑے ہو کے یہ مسئلہ سنتے ہیں
تو پھر نیند ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے، سو نہیں پاتے اس صورت میں، اس صورت کے علاوہ نیند نہیں آتی، اور پھر ذہن پہ یہ بھی بوجھ رہتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں۔ تو جب مسئلہ ماں باپ کو معلوم ہوگا تو پھر ہی بیان کریں گے نا، پھر ہی سکھائیں گے، اور ماں باپ کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو وہ اولاد کو کیا دیں گے؟ اور پھر ماں اس کو تو تعلیم دلوانی نہیں، شریعت کے مسائل بھی نہیں سکھلانے کہیں لے جا کے، اور خود بھی نہیں سیکھنے۔ عورت تو پھر چلیے اس کے پاس اسباب وسائل ذرائع نہیں تھے، یہ مرد کس خوشی میں، یہ کس کھاتے میں مسائل نہیں سیکھتے بھی؟ اس لیے اللہ کی زیادہ ناراضگی انہیں ملے گی۔ وہ مسائل جو بیوی نہیں سیکھ سکتی تھی کہیں جا کے، شوہر کو چاہیے تھا کہ اسے سکھاتا، اور وہ مسائل جو بیٹیاں نہیں کہیں جا کر سیکھ سکتی تھیں، باپ کو چاہیے تھا کہ کسی طرح بندوبست کرتا ان کی تعلیم کا، تو پکڑے یہ بھی جائیں گے۔ اس لیے ایسے لیٹنا کہ سینہ اور پیٹ یہ سارا زمین کی طرف اور کمر اور شانے یہ سارے آسمان کی طرف ہوں، ویسے بھی منع ہے، اور حالت احرام میں تو اس لیے بھی منع ہے کہ اگر سارے چہرے کو تکیے میں چھپا لے گا تو یہ مکروہ ہے۔ اور سر اور ایک سائیڈ میں رخسار، ایک کان، اس طرح کروٹ پہ جسے لیٹنا کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آدمی سو بھی نہیں سکتا۔ سب لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے کہ بالکل سیدھے لیٹ کے سو جائیں، اس لیے وہ چیز جائز۔ اب رہ گئی وہ چیزیں جو حالت احرام میں مباح ہیں، درست ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ضرورت کے لیے، گرمی زیادہ ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ گرد و غبار پڑ گیا ہے، آندھی چلی، بہت زیادہ ریت پڑ گئی، کوئی ایسی چیزیں، تو یاد رکھیے خالص ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا جائز ہے، پانی گرم ہو یا پانی ٹھنڈا ہو، لیکن اس میں صابن کا استعمال نہ کریں اور جسم پہ بہا دے، یہ چیز جائز ہے۔ جو میل کچیل ہے اسے دور نہ کرے، لیکن جسم پر پانی بہانا، خالص پانی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ جب گرمیوں کے حد جاتے ہیں نا، بڑی دقت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، جنہوں نے خاص طور پہ قران کا احرام باندھا ہوا ہو ان سے پوچھیں، تو اس لیے دونوں چادریں احرام کی اتار کے اور خاتونوں تو کپڑے اتار کے سارے جسم پر وہ پانی بہاتی ہیں، خالص پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہو گرم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو، صابن کو استعمال نہ کیا جائے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، کیونکہ احرام ان پابندیوں کا نام ہے جو شریعت نے لگائی ہیں، احرام ان چادروں کا نام تھوڑا ہی ہے، یہ چادریں تو صرف علامت کے طور پہ ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ کے پھر نہائے ہی نہیں جا سکتا، اپنی طرف سے شریعت میں ایک حکم لگاتے ہیں، شرعاً خالص ٹھنڈے پانی سے، خواہ گرم ہو خواہ ٹھنڈا ہو، غسل کرنا جائز ہے، لیکن جسم سے ایک تو میل کچیل کو دور نہ کرے اور دوسرے صابن کا استعمال نہ کرے، اور غبار اگر بہت زیادہ جسم پہ پڑ گیا ہے تو پھر بھی، اور ویسے ہی اگر نیت کرتا ہے کہ میں ٹھنڈک حاصل کروں، بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، گرم پانی سے غسل مفید رہے گا، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ احرام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہیں، وہ کچھ تھوڑے سے اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔